اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے نیاز بادشاہ اپنے ذات ذوالجلال والاکرام کا صدقہ رسالت پناہ دی، رسالت کا صدقہ ولایت پناہ دی، ولایت کا صدقہ علماء والے بادشاہ کی شہزادی دی عزت و طہارت کا صدقہ ولی اور مشسر نجر مالکہ خیرات آتی خلوص نیت نال جناب دی اسمان سے حوالے تے تساں بھی کوشش کرنی کہ اساں سارے نوکری واسطے امتحان واسطے صلوات مل کے تلاوت فرماؤں۔ مجلس حسین تیرا شکریہ، اے مجلس حسین ذاکر صاحب تیرا شکریہ، تیرے وسیلے آگئے میرے گھر میں بھی زین تھوڑا بول دیا تے میں پتہ لگے گا جناب کی سننا چاہتے تے چپ کر کے نہیں کہ سارے شاہدی واسطے ہیں صلوات مل کے تلاوت فرماؤں۔ جب اپنے راز کو زہرا دلال کھولتا ہے تو سب بولو گے تاں بھی نوکری ہے، میری بڑھتے آگے میری نیت سے نوکری ہو گئی ہے، تو سب نہیں بولنا تاں بھی نوکری ہے۔ جب اپنے راز کو زہرا دلال کھولتا ہے، حیا کی آنکھ میں غیرت کا پانی کھولتا ہے، جوانی نسلی حیا کی آنکھ میں غیرت کا پانی کھولتا ہے، سنا کی نوٹ پہ شبیر نے یہ بتلایا بدن بغیر خدا اس طرح سے بولتا ہے، بہت محرم بدن بغیر خدا اس طرح سے بولتا ہے۔ چار زمانی سماعتوں نے حوالے ہم چاہنا علی نبی کا اساسہ کہاں سے لاؤ گے، علی نبی کا اساسہ کہاں سے لاؤ گے، جو دے خدا کو دلاسا کہاں سے لاؤ گے، جو دے خدا کو دلاسا کہاں سے لاؤ گے۔ میں اگر مان لوں چار بیٹیاں محمد کی، حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے، حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے۔ صلوات مل کے تلاوت فرماؤں۔ دو ہستیاں کائنات عالم دے وچ ایسیاں گزریاں ہیں، ازل تو لے کے معاشر تائیں جیڑا بھی باضمیر انسان ہے وہ انہاں ہستیاں دے احسان نو، انہاں ہستیاں دیاں دو چیزاں بول نہیں سکتا۔ پہلی ہستی جناب خدیجۃ الکبریٰ، دوسری ہستی جناب ابو طالب علیہ السلام، دونوں ہی محسن اسلام نے۔ دو چیزاں انسان بول نہیں سکتا جس دے ضمیر دے وچ تھوڑی جی بھی امانت ہے، تھوڑا جہا بھی انصاف ہے، وہ ان دو چیزاں بول نہیں سکتا۔ کیناں جناب ابو طالب علیہ السلام دی تلوار نو، جناب خدیجہ دی دولت نو، انہوں نے دونوں نے صرف کر کے کائنات عالم دسے کہ حسین حق یزید باقی۔ صلوات مل کے تلاوت فرماؤ محمد وآل محمد۔ یار صلوات بوجھ سمجھ کے نہیں، مل کے صلوات تلاوت فرماؤ سارے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے صلوات زندہ ہو اسلام الحمد للہ رب والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین نعرہ حیدری الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اجمعین تیری ذات نو راضی کرنے دے چار سطرہ جناب دے سماتنا دے حوالے جناب ابراہیم علیہ السلام پتر نو چڑے میرے اللہ کی محبت دے وچ زمین تے لٹایا اکھاں تے پٹی پتر دیاں اکھاں تے ذات سب پٹی میں چھری چلائی چھری چلاون تو بعد جڑے ویلے ویکھے پتر ذبح نہیں ہویا دمبا ذبح ہویا محبت ویکھنی ہے اللہ دی راہ دے وچ جناب ابراہیم حق تا بندا ہے کہ پتر بچ گیا جناب ابراہیم خوش ہوندے بھائی جان خوش نہیں ہوئے اللہ دا نبی مایوس ہو کے آسمان سے پاسے ویکھ کے آتے مالک کیا میری قربانی قبول نہیں آواز قدرت ابراہیم تیری قربانی قبول ہے لیکن آ تو سوال کیتا ہے میں دسنا چاہنا تیری ذات نو راضی کرنے دلی دتا خاک تے پتر لٹائے کیوں دمبائے میرے پتر دی جاتے اس گل دا غم گیا کھائے آواز قدرت ابراہیم تو پوچھے آئے میرا حق بن گئے تیکو دیما اج سمجھائے کیڑی گل تیرے پتر دے بد ہوئے ہاتھ تک کے گیا ترس حسین گوا صلوات چلو جو بھی ہے نوکری ہے قصیدہ سنائیے جناب صلوات مل کے تلاوت فرما اچھا تھکاوٹ اتنی ہوگی یہ پہلے دن یا میرے نال ناراض ہو صلوات سارے نہیں مل کے پڑھ رہے ہیں 28 رجب بطول دے پتر نو خدا لعنت کرے ولید نے اپنے دربار چ بلایا بطول دا پتر دربار چائے ایک امینہ تخت تے بیٹھا ہے جڑے ویلے حسین بادشاہ آئے یہ استقبال واسطے کھڑا ہو کے آدھا اے علی دا بچہ کرسی تے بیٹھو میں ایک جملہ دینا میں ویکھنے کس سماعت نال بیٹھے ہو جڑے ویلے تک یہ بیٹھا ہے ادوں تک ہے تخت جڑے ویلے بطول دا پتر بہ گیا پھر تخت نہیں ممبر بن گیا اے ادا کہ یزید دا حکم ہے کہ حسین ساڑی بایت کرے حسین فرمایا ہوئی بایت میں نہیں کرنی کیوں نہیں کرنی سرکار فرمایا میرے نانے جیا اوندہ نانا نہیں مولا پترہ دی زندگی دراز فرماوے ہاتھ کے صدے محتاج نہ ہونا میں اکثر مجلس چاہتا رہنا کہ امیری نفاست یہ سارا کچھ دہلیز تو باہر چھڑ کے آنا چاہیے
ذکر نات کے قرآن دا کوئی دعویٰ نہیں، ہر بندہ دہلیز دا نوکر ہے، اتھے فقیر بن کے آنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنی بائے؟ جی بائے تا نہیں کرنی، مالک فرمایا کہ میرے نانے جیا اوندا نانا نہیں، میرے پیو جیا اوندا پیو نہیں، میری ماں جی اوندی ماں نہیں۔ اے ولید عہد حسین اتنے ملک اتنی دنیا حسین دی یزید دی بایت کر رہی ہے، ایک ہاتھی دے دینے تو بھی دے چھڑ۔ اس ویلے علی پتر دے چہرے تے جلال آیا، مصطفی لب کھولے، مرتضی اکھاں چاہ کے سرکار فرمائے ایک اللہ میرا ہاتھ نہیں، اے آدم دا ہاتھ ہے۔ انہاں ہاتھاں دی خیر جڑے ذکر سن دے بیٹھے، ایک اللہ میرا ہاتھ نہیں، اے آدم دا ہاتھ ہے، اے نوح دا ہاتھ ہے، اے ابراہیم دا ہاتھ ہے، بلکہ انج آکھاں محمد دا ہاتھ ہے۔ جملہ بدل کے آکھاں حسین دے چہرے تے جلال آیا، ایک اللہ ہاتھ نہیں، میرا نہیں، محمد دا نہیں، اے اللہ دا ہاتھ ہے۔ مہربانی حضور بڑا سونا بول پہ، جتنے بیٹھے بہت سونا، میرے واسطے لکھاں دا مجمع، بندے 5 ہومن تامی مجلس ہے، بندہ 5000 ہوئے تامی مجلس ہے۔ ایک اللہ میرا ہاتھ نہیں، اے اللہ دا ہاتھ ہے۔ حسین فرمائے کل انبیاء کا ہاتھ ہے اس ایک ہاتھ میں، کل انبیاء کا ہاتھ ہے اس ایک ہاتھ میں۔ بایت کا یہ سوال بھی کتنا عجیب ہے، مولا فرمائے کیسے یہ اپنا ہاتھ دوں، باطل کے ہاتھ میں، تحریر میرے ہاتھ میں، حق کا نصیب ہے۔ مہربانی، تحریر میرے ہاتھ میں، حق کا نصیب ہے۔ اگلیاں 2 سطریں نہایت توجہ نال ماتمی سنے، تحریر میرے ہاتھ میں، حق کا نصیب ہے۔ مولا فرمائے تو آدھا ایک ہاتھی دے دینے، ارے سن یہ وارثانے، عرش معلا کا ہاتھ ہے، شبیر کا فقط نہیں یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ مہربانی، نہایت شبیر کا فقط نہیں اللہ کا ہاتھ ہے۔ ایک نعرہ سنو محمد و آل محمد نشان۔ یہ جواب ساڑھیاں ماما بہنہ بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ ایک ان کا نام ہے جڑا کعبے چاہے چوکے چ نہیں، واحد پسند ایک قوم جڑی اپنے مرشد کا نام اپنے بہنہ چ بھی لے سکتے ہیں، ماما چ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ہر چاہ کے نعرہ حیدری، مہربانی، یہ ہاتھ مولا رضا دے روزے دے نال مسموم جڑے ہاتھ ذکر علی جڑے ہوندے، لو جڑیاں گلاں مولا حسین نے ولید نال کیتیاں کہ بایعت نہیں کرنی، او میں قصیدے دی شکل سنانا چاہنا، مل کے صلوات تلاوت فرماؤ۔ میرے ویڑے وچ آیا ہے قرآن، میرے ویڑے وچ آیا ہے قرآن، کیویں اودی بیعت میں کراں۔ قرآن دی قسم اے ممبر تے کھڑا مولا دے علماء دے درمیان، ایتھوں جنہ میں سریلا ہے ہی نہیں، تانسور نہیں، لفظ دینے عادل امام دے منن والے 14 دی کچہری ہے، 12ویں دا پارہ ہے، علمدار دا پیرا ہے، صرف لفظ سننے میرے ویڑے وچ آیا ہے قرآن، کیویں اودی بیعت میں کراں، میرے ویڑے وچ آیا ہے قرآن، زبان کی
حسین بادشاہ نے بطول دے پتر نے الموالے دے مرشد نے اس دی اک دے وچ اک پا کے کہ تو آدھے تسی بھی ساڈے جائے ہو آ میں تانوں دساں تساں اللہ دی رعیت ہو اساں اللہ دا جلال ہاں مالک فرمایا کیویں جھک جاواں مینوں قبول نہیں قبول نہیں میرے وانگوں دی مات بطول نہیں بسم اللہ جناب سیدہ تانوں کسے دا مزاق نہ کرے قرآن دی قسمیں اے 17 تواڈے نوکر نے مرید کے پڑھی ہیں 28 ذی الحج نیٹ تے موجود ہے ہن تو اے میرا اپنا گھر ہے انصاف تساں کرنا ہے کیویں سن دیو مینوں نہیں پتہ کہ نیٹ تے موجود ہے ایک بھی زبان نوکر نوں ایسی نہیں سی جڑی دعا نہیں سی دے سی ٹھیک ہے نا شیر سننا سرکار فرمایا تو ادا اسی ساڈے جے مولا علی دے پتر فرمایا کیویں جھک جاواں مینوں قبول نہیں قبول نہیں میرے وانگوں دی مات بطول نہیں بطول نہیں اچا اندے نالوں میرا خاندان میرے بیڑے وچ آیا ہے قرآن مل کے سلوان چھویں بادشاہ کا فرمان ہے کہ کسی بندے نوں رزق دی کمی ہوئے اولاد دی کمی ہوئے مشکلاں دے وچ گھریا ہوئے ساڈی جان تے مل کے سلوات تلاوت فرمانا اگلی سرکار اتنی بڑی عقیدے والی ہے کمزور عقیدے والا بندہ سن نہیں سکتا جے ایتھے مولنا پیا پھر میری اپنی قسمت ہے لیکن نوکری کرنا چاہنا سرکار فرمایا تو آدھے ساڈے جیا مالک فرمایا اساں دنیا نوں رزق ونڈایا میرے بابے نے تے آدم بنایا میری اپنی مرضی ہے یار میرے بابے نے تے آدم بنایا بنایا اساں دنیا تے اللہ دا نشان کیویں ہوندی مولا تانوں کس دا محتاج نہ کرے مولا جوانی نصیب فرماوے کائنات دا کریم اللہ سوائے ہمیں حسین کوئی غم نہ مکھاوے قصیدہ میرا دل ہے ایک قصیدہ میں ایک یا دو شعر جناب ابو طالب علیہ السلام کی فضیلت دے کیونکہ میں نوکری دا آغاز ہی پیچھے بھی 2 جگہ تے کیتا ہے تے انہاں ہستیاں دا شکریہ ادا کیتا تے ہر ماتمی تے فرض ہے بلکہ ان جا شیعہ سنی دی گل نہیں ہر باز امیر دا حق ہے انہاں ہستیاں دا شکریہ ادا کرنا جنہاں دی وجہ تو ساتھ کلمہ گو حق نو من رہے ہیں قصیدہ میں جناب ابو طالب علیہ السلام کو سنانا چاہنا مل کے صلوات تلاوت کرنا اسلام دی پہلی دعوت ذوالعشیرہ تاریخ کو پڑھے لکھے لوگ ماما دیاں مودیاں چیزیں کو سن دے پہلی دعوت ذوالعشیرہ ذاکر کون ہے جناب محمد مصطفیٰ سنن والے مسلمان نے مشرقین نے ترائے دن علی دے بابے نے اتنا بڑا لنگر دا اہتمام کیتا اللہ جانے کتنے عرب دے لوگ کھا کھا کے ٹر جاندے رہے لیکن محمد دی گل نہیں سنی جی میں کچھ بندے میری نہیں سن رہے ترائے دن تو بعد شد اللہ ہی ہتھاں دے مالک دے بابے نے تلوار چاہی سرکار فرمایا خبردار جتنے لنگر دی ضرورت ہے کھاؤ بھی نال بھی لے جاؤ لیکن گل سنو آج میرے بتیجے محمد دی گل نہ سنی او دا ساتھ دھڑ دے نال نہ رس مجلس شروع ہو گئی محمد مصطفیٰ تبلیغ کی تھی
خطاب کیتا ابو لابا دے ابو طالب اتنا بڑا دعویٰ کیتا ہے تم بھی قبیلے دا سردار ہاں میں بھی قبیلے دا سردار ہاں جناب علی دے بابے دے چہرے تے جلال ہے عدد تو صرف قبیلے دا سردار ہاں میرے والے ویکھ میں کائنات دا سردار ہاں میں کائنات دا سردار ہاں وعدن ابو طالب تو اپنی اختیار دسا سرکار فرمائے میں او ہاں ایک کوئی وقت دے بیچ جس دے دسترخوان تے نبوت بھی پلے امامت بھی پلے میں او ابو طالب ابو طالب اپنی اختیار دسا جیڑے اختیارات سرکار ابو طالب علیہ السلام سنائے نہیں وہ میں سنانا چاہنا خدا دے واسطے مل کے سارے سلام اجالا ہو جاوے میں چاہاں تے اے رات دی سیاہی ہو مہربانی سرکار ابو طالب فرمایا میں چاہوں تو دل کا اجالا رہے گا میں چاہوں تو شب کی سیاہی رہے گی میں چاہوں تو دل کا اجالا محتاج نہ کرے سرکار فرمایا تو وعدہ ایسا ساڑھے جائے آپ میں تنہوں اپنا اختیار دساما اللہ نے سانو کس جلال دنال نازل کیتا سرکار فرمایا تیرے اور میرے کی فرق کیے ہمیں سمیں سرکار فرمایا میں تم رسنا چاہنا اچھا اسا سارے بیٹھے ہیں اے پردے دے پیچھے ویکھنا ہور گل لے سامنے ویکھنا ہور گل لے سرکار پردے دی گل نہیں کر رہے سرکار سمندر دی تہ دی گل کر رہے علی دے بابے مرتضی اکھا چاہ کے انہوں دے پاسے ویکھ کے جڑی گل کی تھی سرکار فرمایا میں کس عظمت و جلال دا مالک ہاں میں مزمل مدثر و یاسین طٰہٰ حبیب خدا ہے میں اس کا ولی ہوں میرے در کے فراق سارے محمد جو ان کا
نہایت شکریہ کائنات دی کریمت ان کو سب محمد نہ کرے. دوسری ہستی جناب خدیجہ الکبریٰ. میرا دل ہے آج میں موضوع ہی نہ دوں پڑھنا. کل تو جو بادشاہوں کا حکم ہوئے گا میں اس طریقے نہ نوکری دوں. میرا اپنا دل ہے کہ محسن اسلام جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کا تذکرہ لہون تیری اپنی مرضی. ہر ماں دے پیراں تھلے جنت نہیں. شیعہ قوم دا سب تو چھوٹا ذاتر ہون دی حیثیت نال فدا جعفری دعویٰ کر رہے ممبر تے کھلو کے ہر ماں دے پیراں تھلے جنت کوئی نہیں. اس سے ماں دے پیراں تھلے جنت ہے جڑی پیراں تے ہوئے. اس سے ماں دے پیراں تھلے جنت ہے جڑی اپنے پیراں تے ہوئے جڑی دہلیز سیدہ دی نوکر ہوئے. میں تذکرہ اس بی بی دا کرنا چاہنا جڑی حسنین شریفین دی ماں دی بھی جنت ہے جس دے قدمہ تھلے بطول دی جنت ہے. میں اس بی بی دا تذکرہ کرنا چاہنا. ایک محبت نال احترام نال بی بی دی عظمت بلند صلوات پر محمد والے. اسلام آباد رہن عادل امام نے منن والے بہت سونا سماعت فرما رہے ہو. پاک سید عالم کسی دا محتاج نہ کرے. بلند اپنی سوچوں سے بڑی عظمت خدیجہ کی سونی سلوات. نیاز حسین کوئی امتحان نہیں. نوکری ممبر تے کھڑا نوکری کر رہے ہیں. دین اسلام تخیل دی دنیا دے وچ جا کے سوال کیتا جا کرنے کہ دسا اے دین محمد مصطفیٰ تیرے تے بڑی کٹھن آئی تیرے تے بڑی مشکل آئی. دسا تیرا موسن کون ہے تینوں بچاون والا کون ہے. اس ویلے دین نے جڑی گل کیتی سرکار نیاز حسین توجہ نال سنیے. دین آدا ہے سماعت فرما رہے ہو. میری پرورش پہ لگی بڑی دولت خدیجہ کی سونی سلوات. میں اچھا دین آدم تو لے باڈی کیا بات بڑی نسلیں بات ہیں عزاداروں کی کیا بات ہے. اے دین محمد مصطفیٰ آدم تو لے کے محمد مصطفیٰ تک تیرے راستے بڑے دشوار سی بڑے کٹھن راستے سی بڑی مشکلات سن. دسا تو بچے کینے محسن اسلام حسین بادشاہ جڑا تیرے تے کرم کیتا ہے تفصیل دے نال دسا یہ ساری مشکلات کینے کراس کیتی ہیں. اس ویلے دین محمد نے جڑا جواب دیتا ہے کہاں راستے مشرکینوں
شفقت خدیجہ مولا تم کس کا محتاج نہ کرے بس میری سے نوکری ہو گئی بڑا مارے مسلمان علی فضائل ہر بندہ اپنی مرضی دا مالک ہے کوشش کری لکھا فضائل بڑے مولوی متحد اور بی بی راضی نہیں جاندی جڑی شام چٹوران دی قرآن دی قسمیں جس سے آس چٹوران دی مطا کوئی مغزدار آنکھے مخدومہ تیرے بیرامہ دے اجڑن دے وڈے اجڑیاں پردے چھے علی دیاں دیاں نو رومنائیاں بیٹھیاں دعا مانگا شاءاللہ تھاڑے پہ کے مان سلامت رہے شاءاللہ تھاڑے ویرہ نو تتی ہوا نہ لگا جڑیاں علی دیاں دکھی دیاں نو رومنائیاں بس تے ایام رومن دے لکھا فضائل پڑی اور راضی نہیں جاندی اس سے آستے آندی ایک ہنج بھی عزادار دیا جاوے اور روندی بھی ہے رو کے آدھی ہے حسین تیری لاش تے میں نے رومن نہیں دیتا آج ویج کنے رومن وانا انشاءاللہ بہنہ دے پردے نسلے میں انہاں ہستیاں دا تذکرہ کیتا ہے جنہ دی وجہ تو آج تو ماتمی ہے جنہ دی وجہ تو آج کلمہ ہو شرمائیں نہ یار قرآن دی قسمیں ہائے ضرور بلند کریے ماتمی ضرور ہائے کرے یار جدو تائیں جیوں دی رہی ہے محمد دی تو تازہ دار ہے تینوں پتہ ہے محمد دی بابے تو بعد کتنا دیر جیوں دی رہی میں نے قرآن دی قسمیں آم دھی نہا دیاں والے بیٹھے دی اللہ تے اس چیز دا احساس کرے گا نا دیاں دی قدر کی ہے قرآن دی قسمیں جناب محمد مصطفیٰ جدوں بھی محمد دی دیاں دی اٹھ کے استقبال کردا ہے جڑی یمنی چادران دیاں قسمہ اللہ کھاندائی محمد وچھاندہ ہے پیادہ میری دی بیوج قرآن دی قسمیں جناب آپے تو بعد دربار گئی ہے مسلمانوں خیال نہیں آیا یہ سوچ کے محمد دی گئی ہے میرا بابا میرا استقبال کردہ ہے میرے بابے دے صحابی لیکن محمد دی دا حیاء نہیں ہویا لوگ ساڑھے بھلا ہوئے مولا تیرے پردے سلامت رکھے دیاں دے پردے ہو میری سین یہ سوچ کے دربار گئی میرے بابے دے امتی میرا حیاء کرے قرآن دی قسمیں جتنی دیر کھڑی رہی ہے کسے نہیں اکھیا بطول بہ جا رو کے آدھیے بابا اپنے سہارے تے نہیں فضا دے سہارے تے آئیے میری بی بی بین کی ترکیوں دی قبر تے آئیے نال دیاں نو لے آئی ایک پاسے حسن تے حسین آئی دوجے پاسے آلیہ سین تے جناب کلثوم ماتمی ہائے ضرور کرے قبر تے آ کے رو کے بی بی آدیے میں کوں فضا بین سہارا دے تے آئے بین نبی دی دے رو کے آدیے فضا بین میں اٹھ نہیں سکتی پاسے تے آج لگ گئی ضرب بھلو اگلی گل لوگ
औखी है जे मैं नौकर समझा सके मैं तुझे नवाजू प्यू दी हो कबर उते हाथ नप के मैं उजड़ी दे बीबी रो के आदी है मैं दसना है तेरे प्यू दे उमतियां पैदा कीता बीबी आदी है मैं बाबे नू दसना है तेरे उमतियां ज़हरा नू बड़ा पावे हलाओ पढ़ो जड़ी हालत आई मेरी सैन दी केड़ी हालत आई जिंदे पुत्रां दे जबरील दे परां ते पुत्र समण जिंदे पुत्रां दियां पोशाकां जन्नत चों आवण कुरान दी कसम प्यू दे नौकरां दे दरबार चों रोंदी होई वल्ली एक होर बैंड की मेरी सैन ने केड़ा बैंड कीता रख हाथ पासे ते कबर नबी ते दी कीता प्यो नूं दुख दसनी ना दुआ मंगो शायद किसी धी दा प्यो ना टुर जावे बीबी आदी है तो जख्मिया तेरे दसने आया तेरे उम्मतियां दा पैगाम रो के आदी है ना कत्ल शबीर दा लिख छड़िया है मेरी आलिया वजना लिख छड़िया एक शबीर का कत्ल तैयारी बस बाबे तो बाद जितने देर जीउंदी रही है एक हाथ नाल तस्बीह करदी रही है दूजे हाथ नाल तस्बीह नहीं कर सकती त्रै जमा दी उसानी भला भला इंशाअल्लाह दियां दे पर्दे होना ऊंचा बैन करने वाले इंशाअल्लाह दियां दे दुख ना वेखे अमीर बन के नहीं गरीब बन के गरीबां दे अपना ना रोएगा ते कौन रोवेगा यार कुरान दी कसम 75 डी जड़ी एक हाथ नाल तस्बीह करदी रही है त्रै जमा दी उसानी दी रात दोवां हत्थां दे नाल पेशानी ते हथ रख के दिए या अली मेरा सलाम या अली मेरियां चंद हज़रतां ने पूरियां करी सैयदा दे दसा केड़ियां उस वेले बीबी रो के दिए या अली मेरा जनाजा रात नूं दफना या अली जिन्हां लोगां मेरे प्यो दा जनाजा नहीं पढ़िया ओ लोग मेरे जनाजे दे विच शामिल बीबी रो के दिए या अली मेरी आलिया बड़ी शर्म वाली या अली तेरे नाल कलाम नहीं करदी जदा तू मेरे घर में आलिया नूं शर्म ना आवे इस तरीके दे नाल आमी सैयदा दे बिल्कुल इंजे करे सा बीबी आदी या अली मेरे हुसैन नूं त्रेह बड़ी लगी हुण जेड़ा मैं जुमला पढ़ने मामा दियां वास्ते जेड़ियां औलाद दियां मामा बैठियां बीबी एक वसीयत कीती है दुआ मंगदा इंशाअल्लाह किसी छोटी औलाद दी मां न टुर जावे आखिरी बहन मेरी नौकरी हो गई मातमी अज़ादारो इंशाअल्लाह किसी छोटी उम्र दे विच मां दुनिया तो किसी दी न टुर जावे तो मैं हाथ पेशानी ते रख के बीबी आदी रखी याद वसीयत मैं उजड़ी दी ते इंशाअल्लाह कायम रमन इकबाल बीबी आदी मैंने सिद्धम रसीदा पाला दा रखी हर दम आप अगली गल औखी है जो मैं समझा सकिया सलावतुल्लाह अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि
ساعات لیل والنہار ولیلا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسلطه الزکاة بسم اللہ الرحمن الرحیم ناود علیم مظہر مجاہد وجن ومان ماکا كل هم وغم سيد جليل بولایتک یا بفضلنا وصنعنا واجمع بيني وبين أوليائنا بحق محمد وعلي والسيدات والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين بارے لا ذکر آل محمد قبول فرما جو جیسی نیت لے کے دروازے حسین پہ حاضر ہے شہزادی اجر عظیم عطا فرما اے اللہ زندگی کے سانس کو عطا کر جو حیدر کرار کی ولایت اور شبیر کے ماتم پر گزرے زندگی کے آخری لمحاتوں دیدار علی نصیب فرما قبر کے مشکل چار دیواری میں چہارتے معصومین کو میرا وارث ٹھہرا میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما بندہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے اس کی گردن پہ آمین کہنا واجب ہے میرا اللہ آخری مصطفیٰ کے ظہور میں تعظیم فرما جب وارث پاک کا ظہور ہو جائے مجھے معرفت کے ساتھ نصرت امام کرنے کی توفیق عطا فرما رب صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یہ بندہ حسین علیہ السلام کے احسان کو سمجھتا ہے صلوات بلند علی سیدنا رسول ذکر پاک کی قبولیت کے لیے کوشش فرمائیں صلوات مل کے بلند علی سیدنا رسول عظمت آل محمد بلند صلوات ظہور حضرت ولی الامر بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری برعظمت آل محمد بلند صلوات اجازت ہے ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے زندگی باقی کل انشاءاللہ ٹھیک 11:15 بجے میں ذکر حسین کے لیے حاضر ہو جاؤں گا آپ وقت سے تشریف لائیے گا تو مفصل نوکری ادا ہوگی اگر آپ کی توجہ شامل ہو تو میں سجدہ ولایت کا آغاز کر دوں آپ صاحبان ایک قدم سامنے تشریف نہیں لے آتے اگر مناسب سمجھیں ذکر حسین علیہ السلام کے لیے آئے تو آپ بیٹھے ہیں مالک آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں جو نوجوان بھائی بیٹھے ہیں ذکر حسین کے لیے ایک قدم اگر آپ مناسب سمجھیں بلند صلوات علی محمد کی ذات ایک اور صلوات تلاوت فرمائیں علی محمد اجازت سرکار ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے مالک زمانہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے بس آج مختصر پیمانے میں ذکر حسین قبول فرمائیے کل مفصل نوکری ہوگی اللہ کی کائنات میں پہلا سردار ہے میرا علی اسی سے جملے سے مجھے اندازہ ہو جائے گا مجھے کتنی نوکری کی سنویت کی ادا کرنی ہے اللہ کی کائنات کا پہلا سردار ہے میرا علی جس کی ولایت کے انعام کا نام جنت ہے انکار کی سزا جہنم ہے سبحان اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے جس کی ولایت کے صلے کا نام جنت ہے جس کی ولایت کے انکار کی سزا جہنم ہے زندگی کے سانسوں کا اعتبار نہیں پتہ نہیں کس سڑک پہ کہاں سانسوں کی شام ہو جائے ممبر پہ اختر عباس قدیر کا مفت مشورہ ہے قبول کرنا زندگی کے سانسوں میں علی کو اتنا بھونکنا جتنا قبر میں برداشت کر سکتا سبحان اللہ مولا آپ کی زندگی دراز زندگی کے سانسوں میں حیدر کرار کی ولایت کے خلاف اتنی زبان درازی کرنا
جتنی قبر میں حیدر کی ولایت کی دشمنی جناب برداشت کر سکے، یاد رکھنا قبر کے کنارے دنیا کا ہر رشتہ تجھے چھوڑ کے چلا جائے گا۔ ایک سفید رنگ کی چادر ہوگی جس میں تو ملبوس ہوگا۔ اگر تیرا بھائی ہے تو قبر کے باہر ہے، اگر تیرا عزیز ہے تو قبر کے باہر ہے، تیرا باپ ہے تو قبر کے باہر ہے۔ آدھی رات اگر دن کا منظر پیش نہ کرے تو مجھے علی کے دروازے پہ سجدہ کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ تیرا باپ ہے تو قبر کے باہر ہے، تیرا بھائی ہے تو قبر کے باہر ہے، تیرا عزیز ہے تو قبر کے باہر ہے۔ جب دنیا کا ہر رشتہ تیری قبر سے واپس جاتا ہے، اس وقت نجف والا کرسی ولایت لے کے تیری قبر میں اترتا ہے اور فرشتے سے کہتا ہے آہستہ سوال کر، یہ میری ولایت والا ہے۔ آہستہ سوال کر، یہ میری ولایت کا دم بھرنے والا ہے۔ زندگی میں ہر چیز میں سمجھوتا ہے مگر ولایت علی ابن ابی طالب پہ سمجھوتا نہیں، حسین کے ماتم پہ سمجھوتا نہیں، شعار حسینیہ پہ سمجھوتا نہیں۔ اسی وجہ سے دنیا کے غم چھوڑ کر ہم حسین علیہ السلام کے ذکر میں بیٹھے ہیں، کیونکہ جس مولا کا اعلان غدیر میں ہوا ہے وہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں مانا، مصطفیٰ نے منوایا ہے۔ کیونکہ غدیر پہ جس مصطفیٰ کا اعلان ولا ہوا وہ اس کا اعلان مصطفیٰ نے بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ مجھے مجلس بھی پڑھنی ہے، جناب کو جگانا بھی ہے، جناب کو اکٹھا بھی کرنا ہے، اور میں اپنی نوکری ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شیعوں نے علی کو اپنی مرضی سے بابا جی نہیں مانا، اعلان کروانے والی ہستی خدا کی ہے، جس نے اعلان کیا ہے وہ نام مصطفیٰ ہے، جس کا اعلان ہوا ہے اس کا نام مرتضیٰ ہے۔ میں آپ کے مجمع میں سے ولایت والے علیحدہ کر دوں گا، شک کرنے والے علیحدہ کر دوں گا۔ غدیر کے مقام پہ محمد مصطفیٰ نے حیدر کرار کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور 1,25,000 کے مجمع کی آنکھوں میں آنکھیں رکھ کے سرکار مصطفیٰ نے اعلان کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جب تک آپ کا ہاتھ نہیں اٹھے گا میں جملہ دہراتا رہوں گا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ دو منافق انتظار میں رہے کہ محمد مصطفیٰ نے غدیر میں علی کا اعلان کیوں کر دیا؟ بندے تو 1,34,999 اور بھی تھے، فقط حیدر قرار ملا تھا جسے زمانے کا مولا بنا دیا۔ وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہے جو امام حسین کی چار دیواری میں بیٹھ کے ذکر ولایت علی سننے کے لیے بیٹھا ہے، علی کے دروازے پر لے کر ولایت علی کی آزان دے اور تیرے چہرے پہ ولایت کا تبسم ملائے، میں ذاکری چھوڑ کے گھر نہ چلا جاؤں۔ سرکار مصطفیٰ مدینے آ گئے، نبوت کی کرسی پہ مصطفیٰ بیٹھا، دو منافق رسول کی کرسی کے سامنے اٹھے، یا رسول اللہ اتنی جلدی کیا تھی؟ 2-4 دن انتظار نہیں ہو سکتا تھا؟ آپ مدینے آ جاتے، حیدر کو بلا لیتے، حیدر کرار کا ہاتھ تھام کے زمانے کی گردنوں پہ علی کو واجب کر دیتے۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا لو لم ابلغ ولایت علی لو حبط عملی، اور محمد ہو کے میری مجبوری تھی، اگر میں غدیر میں علی کو مولا نہ بناتا اللہ میری زندگی کے عمل مٹا دیتا، پھر تو ڈوب کے نہیں مرتا۔ اور جس علی کی ولایت کے بغیر مصطفیٰ کا عمل مکمل نہیں، تیری عبادت کیسے مکمل؟ جیسے حیدر کرار کی ولایت کے بغیر مصطفیٰ کے عمل مکمل نہیں، اس علی کے بغیر تیری عبادت کیسے مکمل ہے؟ تیری آذان کیسے مکمل ہے؟ تیری اقامت کیسے معمول ہے؟ میں جملہ دیکھ کے جناب کے چہرے پڑھوں، تیری نماز کیسے مکمل ہے؟ وہ علی کے خالق نے نماز رکھی اسی وجہ سے ہے تاکہ تو باوضو ہو کے علی کا قصیدہ سنائے۔ نماز علی ابن ابی طالب کے قصیدے کا نام ہے۔ بتاؤں منکر ولایت علی کی صدا کیا ہے؟ تیرے مذہب کا چھٹے تاجدار حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، فرمایا ہمارے دشمن کی یہ صدا تھوڑی ہے، ہمارے دشمن کی یہ صدا تھوڑی ہے، وہ وضو کر کے بھی نجس ہوتا ہے۔ ہم اس وجہ سے مصلی عبادت سجاتے ہیں، ہم اس وجہ سے باوضو ہو کے علی کے خالق کو سجدہ کرتے ہیں کہ جسے علی سجدہ کرنا اپنا فخر سمجھے۔ اس پروردگار کے حضور ہم داخل ہوتے ہیں جو بندہ 5 وقت خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، تیرے سجدے کے لطف کے اضافے کے لیے میں جملہ کہنے چلا۔ کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ۔ میں 10 دن جو گفتگو کروں گا اس گفتگو کا محور یا اللہ کا قرآن ہوگا یا 4 معصومین کا کوئی نہ کوئی فرمان ہوگا۔ فضول چیزیں ممبر پہ پڑھنا مجھے آتی نہیں،
اللہ نے کتنی نمازیں واجب فرمائی ہیں؟ حضرت موسیٰ کی امت پہ 50 نمازیں واجب ہیں۔ توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، حضرت محمد مصطفیٰ معراج پہ جا رہے ہیں، سامنے حضرت موسیٰ سرکار، آپ اللہ کے آخری اور سب سے بلند نبی ہیں، آپ کی وہاں پردے کے اندر سنی جاتی ہے۔ یہ امتیں بڑی سوچتے ہیں یہ نماز نہیں پڑھتی، آپ جا رہے ہیں پردے کے قریب، جا کے بخشش کروا لینا نمازوں کی۔ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو رات کے 12 بجے بھی بیدار بیٹھے ذکر حسین میں، پردے کے باہر مصطفیٰ پہنچے، پتہ نہیں اندر کون تھا، جس کا ہاتھ بھی تھا، عقیق کی انگوٹھی بھی تھی۔ پتہ نہیں اندر کون تھا، وہ خدا تو نہیں ہو سکتا جس کا ہاتھ ہو، وہ خدا تو نہیں ہو سکتا جو عقیق کی انگوٹھی پہنے، کوئی خدا کی کرسی پہ بیٹھنے والا تھا۔ اندر سے آواز آئی مرحبا یا مصطفیٰ، باہر سے مصطفیٰ کے پروردگار تو بہتر جانتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی امت پہ 50 نمازیں ہیں، کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی 4 پڑھتا ہے، کوئی 5 پڑھتا ہے۔ بڑے زمین تے آسرا لے کے بیٹھے ذرا اپنے حضرت چاہے تھے جملہ قریبہ کے ولایت علی داکھن والا سرکار مصطفیٰ کا پروردگار، میں اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے آیا ہوں، ہماری محبت میں کچھ نمازوں کی کمی ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ بولے مگر مسکرا کے بولے تھے میرے 8 کی قیمت مکمل ہے۔ اندر سے آواز آئی کیا یاد رکھو گے تم بھی 5 نمازیں بھی بس 5۔ یہ جو 5 نمازیں خدا نے تیری گردن پہ واجب رکھی ہیں، ان کے ظاہری نام ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کے باطنی نام ہے محمد، ان کے باطنی نام ہے علی، ان کے باطنی نام ہے فاطمہ، سرکار حسن، سرکار حسین۔ اگلا جملہ پہ مکمل کر دوں، کتاب کا حوالہ پہلے دے، کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ، لکھنے والے عالم کا نام ہے حر عاملی۔ اگر میں اس عالم دین کا وجود تیرے مذہب شیعہ سے ہٹا دوں، تیرے مذہب کی فقہ کی دیوار زمین پہ آ پڑے گی۔ اتنا بڑا عالم ہے جس نے مذہب آل محمد کو محفوظ کیا ہے، جس نے فقہ کو 20 جلدوں میں بند کر کے مصطفیٰ کے حلال کو حلال رکھا ہے، اس نے مصطفیٰ کے حرام کو حرام رکھا ہے۔ ذرا بیدار ہو کے نوکر کا فکر سن لینا، کھڑی کی رفتار میں نہیں میرے جملے کا سفر کیجیے گا۔ اندر سے آواز ہے تم بھی 5 نمازیں بھی 5۔ میں آل محمد کے ممبر پہ کھڑا ہوں اور کبھی بغیر وضو کے ممبر پہ حاضر نہیں ہوا، وضو بڑا بھری جوانی میں غرق ہو جاؤں اگر تیری جھوٹی داد کے لیے ممبر پہ جھوٹ بولو۔ اللہ نے 5 نمازوں کو واجب فرمایا، ہر نماز میں 2 رکعتوں کو واجب فرمایا۔ سوال کر اختر عباس تو 5 سال علی کے دروازے پہ پڑھائے، جب اللہ نے 5 نمازوں میں 10 رکعتیں واجب فرمائی ہے تو ہم روزانہ 17 رکعتیں کس خوشی میں پڑھتے ہیں؟ اللہ نے 5 نمازوں کو واجب فرمایا، اس میں 10 رکعتوں کو واجب فرمایا۔ 15 رمضان المبارک بطول کی جھولی میں حسن مجتبی ہے، آواز پروردگار 2 رکعتیں میری وجہ سے واجب، 2 رکعتیں آج کی وجہ سے میرے حسن کی وجہ سے واجب۔ پھر 3 شوال حسین نازل ہوئے، آواز پروردگار 2 رکعتیں میری وجہ سے واجب، 2 رکعتیں میرے حسین کی وجہ سے واجب۔ 12 اور 13 رجب کی شب کعبہ میں علی آیا، آواز پروردگار 2 رکعتیں میری وجہ سے واجب، آج کے بعد 2 رکعتیں میری علی کی وجہ سے واجب۔ شریعت میں مرد کا حصہ دوگنا ہوتا ہے، مستور کا حصہ آدھا ہوتا ہے۔ مغرب والی تیسری رکعت ہے جناب بطول کے حصے کی نماز، پھر تو ڈوب کے مر نہیں جاتا، صبح سے لے کر رات تک 7 رکعتیں علی کے بچوں کی وجہ سے پڑھ کے صدقہ خور ملا سے پوچھتا ہے علی آئے باطل تو نہیں ہو جائے گی؟ جن پنجتن کے نام پہ روزانہ تو 7 رکعتیں پڑھتا ہے، 7 رکعتیں ان 5 کی وجہ سے پڑھنے کے بعد پھر تو ملا سے پوچھتا ہے علی آئے باطل تو نہیں ہو جائے گی؟ میں جا کے قبر چوموں علامہ ناصر عباس شہید کی، وہ کہا کرتے تھے یاد رکھنا شیعو، ولایت علی وہ امر ضروری ہے۔ آخر بندہ جو چلا ہے تو زندگی کے کسی انسان کو اس کی زندگی کی سانسوں کی شام ہو جائے گی۔ وہ کہتے تھے کتے کی موت مرنے سے بہتر ہے بندہ وکیل علی بن کے مر جاتا ہے۔ فیصل آباد میرے دل میں ایک جملہ پنجابی زبان چاہتا ہوں، میں نجف اشرف جرانا تے ہوں تھوڑے نیڑے آیا چھنگ بیٹا لمبا چوڑا سفر نہیں چھنگ فیصل آباد پنجابی زبان میں ایک جملہ آکھا، 1-2 بندے میں سوتے بیٹھن ہو سکتا جملہ سن کے بیدار ہو جا۔ میرے والد بزرگاہ مولا صحت سلامتی عطا فرماوے، وہ پنجابی زبان کے خطیب ہیں، میں نے مدرسے داخل کرایا پتر یاد رکھی زندگی علی تو سمجھوتا نہ کریں۔ میں نے بابا جب پڑھنی علی دی ولایت ہے پھر سمجھوتا کیسا؟ اگلا پتر یاد رکھی علی دی ولایت پڑھنی ہے
مگر کسی دے پکھے نہیں پڑھنا، کسی دے گریبان جو نہیں پڑھنا، کچھ ابا جان جدا علی دی ولایت پڑھنی ہے پھر لوگ تو پکھے پوسن نہ کہ پتر یاد رکھیں علی دی آزان دی ولا آگ کے گزر گیا کر کس سے بندے نال جھگڑا کرن دی ضرورت ہی نہیں، جی میں گندے بھانڈ جو دودھ پھٹ ویندا ہے حرامی دے جگر وچ علی آ ہی نہیں سکدا۔ علی ظرف کی پاکیزگی پہ مانا جاتا ہے۔ ناصر شہید کہا کرتے تھے علی توضیح اور مسائل کا مسئلہ نہیں، علی خون کا مسئلہ ہے۔ علی کو ماننے کے لیے ظرف پاکیزہ ہونا چاہیے، علی کو ماننے کے لیے ماں نیک اور باپ ایک ہونا ضروری ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب وہ واجب ہے تیری گردن پہ۔ یہ غدیر کا ممبر سجا نا، محمد مصطفیٰ نے حیدر قرار کو بلایا، محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ آیا، حیدر قرار کے ہاتھ کو تھام کے سرکار نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا ہو۔ وہاں جبریل امین تیار بیٹھے تھے کیونکہ جو حکم آسمانوں سے زمین پہ آتا تھا، نماز کا حکم آیا نا جا کے گھر جا کے قرآن پڑھ لینا، قرآن میں صرف اتنا ملتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں، نیت کیسے کرنی ہے، قیام کیسے کرنا ہے، گھر میں ہو تو نماز کیسے پڑھنی ہے، سفر میں جانا ہو تو نماز کیسے پڑھنی ہے، ممیز بچے پہ نماز کیسی ہے، بالغ بچے پہ نماز کیسی ہے، مسافر پہ نماز کیسی ہے، سارے احکام محمد مصطفیٰ نے فرمائے۔ خدا صرف حکم نازل کرتا ہے، قرآن میں صرف اجمالی حکم ہوتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کیجئے، حج البیت جا کے خدا کے گھر کا طواف کیجئے۔ اللہ کے قرآن میں تفصیل نہیں ملتی، اس میں اللہ صرف اجمال بھیجتا ہے۔ میں خلاصہ بیان کرنے کا تفصیل کل بیان کروں گا، اللہ صرف خلاصہ بیان کرتا ہے۔ نماز پڑھیے، سرکار مصطفیٰ پھر بتاتے ہیں وضو ایسے کرنا ہے، تکبیرۃ الاحرام ایسے کرنی ہے، قیام ایسے کرنا ہے، رکوع ایسے کرنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے۔ یعنی حکم نازل کرنے والا خدا ہے، توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، حکم نازل کرنے والا خدا ہے، زمین پہ تفصیل بتانے والا مصطفیٰ ہے۔ زکوٰۃ کا حکم نازل کرنے والا خدا ہے، زمین پہ تفصیل بتانے والا مصطفیٰ ہے۔ حج کا حکم نازل کرنے والا خدا ہے، زمین پہ تفصیل کرنے والا مصطفیٰ ہے۔ جب ولایت علی کے لیے مصطفیٰ نے حیدر کا ہاتھ تھاما تو جناب جبریل امین اس تیاری میں تھے، ابھی پردہ وحدت کے اندر سے مجھے حکم جائے یہ علی کی ولایت لے، اور محمد مصطفیٰ تک پہنچا۔ اچانک وحدت کے پردے سے آواز جبریل یاد رکھ یہ نماز روزہ نہیں ہے، یہ میرے حیدر کی ولایت ہے، یہ میں تیرے وسیلے سے نہیں بلکہ مصطفیٰ تک براہ راست پہنچاؤں گا۔ فروعی عمل اللہ نے وسیلے کے ساتھ بھیجے، مگر حیدر کی ولایت اللہ نے براہ راست نازل فرمائی آسمانوں سے محمد مصطفیٰ کے دل پہ۔ پھر سرکار مصطفیٰ نے حیدر کا ہاتھ تھام کے زمانے پہ علی کو مولا بنا دیا، مگر ولایت علی دل میں رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم نے جو زمانے کے بت چھوڑ کے علی کے دروازے پہ اپنے آپ کو پکا کیا، ہمیں علی کی ولایت دل میں رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بتاؤ حیدر کی ولایت دل میں رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ دربار لگا تو تیرے چھٹے امام کا، اور ایک بندہ کہ سرکار ایک سوال کرنا تھا، سرکار نے کہا پوچھ، وہ اس دروازے پہ بیٹھا جہاں سے سوال نہیں کبھی خالی گیا ہی نہیں۔ پچھلے سرکار میرے ساتھ بولیں گے، سرکار سوال یہ تھا کہ جو آپ کے دشمن ہیں وہ بظاہر ہم سے زیادہ خوبصورت بھی ہیں، ان کی نسلیں بھی ہم سے زیادہ ہیں، ان کے پاس روزگار بھی آتا ہے، ان کی زندگی بھی ہم سے آسان ہے، سرکار انہوں نے آپ کو نہیں مانا تو زندگی سکھی، ہم نے آپ کو مانا تو ہماری زندگی مشکلات سے بھری۔ سرکار نے فرمایا بیٹھ جا، تیرا سوال خوبصورت ہے، ہماری ولا ماننے کا یہ صلہ تھوڑا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں برائی لکھی جاتی ہے، تم جیسی پڑھتے ہو ہم قبول کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ، آخری جملہ میرے ذکر فضائل کا، میں نوکری تمام کرنے لگا، تم جیسی پڑھتے ہو ہم قبول کر لیتے ہیں۔ کتنی نمازیں ہم ادا کرتے ہیں ایک دن؟ 5 وقت کی۔ ممبر اعلی محمد پہ کھڑو، یہ ذمہ داری کا ممبر ہے، شبیر کے ماتمی کو نمازی ہونا چاہیے، حسین کے دروازے کے نمازی کو ماتمی ہونا چاہیے۔ ماتمی وہ اچھا لگتا ہے جو نمازی ہو، نمازی وہ اچھا لگتا ہے جو ماتمی ہو۔ یہ ممبر اعلی رسول میں ہاتھ رکھ کے بھری جوانی میں کہہ رہا ہوں، مذہب اعلی محمد میں شادی کرنا واجب نہیں ہے، اگر شادی کر لو تو بچہ پیدا کرنا واجب نہیں ہے، ہاں اگر حسین عطا کر دے اسے علی بتانا واجب ہے۔ اگر حسین ابن علی عطا کر دے ماتمی تو اس کی تربیت کرنا واجب ہے۔ واحد تربیت کا سوال ہے، اس کا پہلے سوال باپ سے پوچھا جائے گا، پھر بچے سے سوال ہوگا۔
اور پھر مولوی ساری زندگی پھٹکاتا ہے، شبیر کے ماتمی کو بتاتے ہیں مرو گے قبر میں جائیں گے، پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ دیکھنا چاہتا ہوں رات کے 12 بجے مجلس حسین میں بیدار کون ہے؟ میں مانتا نہیں بندہ حسین کے دروازے کا ماتمی ہے، رات کے 12 بجے اس کا عقیدہ تھک جائے۔ حسین کے دروازے پہ تھکنے والوں کا کام ہی کوئی نہیں ہے۔ حسین کے دروازے پہ آتا ہی وہ جو رات کی تاریکی میں آئے اور علیہ السلام ہو جائے۔ حسین ہے وہ جو مقدر بدلنے والا ہے۔ ماتمیوں کو ڈراتے جی قبر میں جاؤ گے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ یہ ممبر یار رسول ہے، میں غلاف ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں تو سچ کہتا ہے کہ مرنے والے سے پہلا سوال قبر میں نماز کے متعلق ہوگا۔ مگر مولانا شبیر کے ماتمیوں کو ڈرایا نہ کر، یہ ٹھیک ہے کہ پہلا سوال نماز کا ہوگا مگر مکمل سچ بتا، یہ نماز یزید والی نہیں حسین والی پوچھی جائے گی۔ ختم میری نوکری، آخری جملہ میرا ذکر فضائل کا، زندگی باقی ملاقات باقی، کل تفسیر سے نوکری پیش کروں گا۔ ہر مرنے والے سے قبر کی پہلی رات 5 سوال پوچھے جائیں گے۔ معصوم فرماتے ہیں پہلا سوال ہوگا نماز کا۔ سوال نماز پہ دنیا کا ہر صالح العمل بندہ تڑپ کے رہ جائے گا۔ پروردگار کبھی پڑھتا تھا، کبھی قضا ہو جاتی تھی، بندہ جو تھا بشر۔ اگلا سوال زکوٰۃ کا، پروردگار کبھی ادا کر دیتا تھا، کبھی دنیا کی مصروفیات میں اتنا مصروف ہو جاتا تھا میرے پاس نہ بچتے تھے نہ میں زکوٰۃ دیتا تھا۔ اگلا سوال، ہاں بھائی اگر تو صاحب استطاعت تھا، اللہ نے زندگی میں ایک دفعہ تیری گردن پہ حج واجب کیا ہے، ادا کر کے آیا یا غفلت کر کے آیا؟ دیکھنا چاہتا ہوں اس اجتماع میں کون سا بندہ ہے اس کی زندگی کے ہر سانس میں علی واجب ہے، اور کون ہے جو مولوی سے پوچھ کے علی کی ولایت پڑھتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ہر مرنے والے سے 5 سوال ہو گئے۔ پہلا سوال نماز کا، دوسرا روزے کا، تیسرا حج کا، چوتھا زکوٰۃ کا۔ سرکار فرماتے ہیں 5واں سوال ولایت علی ابن ابی طالب کا پوچھا جائے گا۔ جب ولایت علی کا سوال ہوگا اس وقت مومن ارادہ کرے گا میں خدا کے فرشتے کو بتاؤں میں ولایت علی کو ماننے والا ہوں۔ اس وقت علی ابن ابی طالب اپنی کرسی ولایت سے اٹھیں گے اور اپنے حکمدار کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے ما دخل فی کن من نقص فعلی تمامہ، وہ گھبراتا کیوں ہے؟ اگر نماز روزہ حج زکوٰۃ کی کمی تیرے نامہ عمل میں ہے بھی صحیح، میں علی طاقت ولایت سے پوری کر رہا ہوں۔ عمل کی کمی علی پوری کر سکتا ہے، اور اگر علی میں کمی ہوئی اور عمل ابلیس کے برابر بھی ہوئے تو علی کی 1% کمی بھی صدیوں کے سجدے پوری نہیں کر سکتے۔ تو شبیر کا ماتمی ہے، میں عزادار پہلے ہوں، شبیر کا ذاکر بعد میں۔ اتنا ضروری ہے تیرے مذہب میں حیدر کرار کی ولایت کا عمل، جس علی کو بچانے کے لیے زینب نے چادر قربان کر دی۔ 4 سے 5 منٹ ہے میرے پاس، میں نوکری تمام کر دے لگا ہوں۔ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل کی زندگی کی آخری مجلس، آپ کے شہر فیصل آباد میں مجلس پڑھتے پڑھتے مبلغ اعظم بے بس ہو کے اپنا امامہ اتارا۔ کہتے ہیں 50 سال ہو گئے گلی گلی بازار جا جا کے میں ہر بندے کے کان میں آزان دیتا ہوں، لوگوں کسی غفلت میں رہنا، بطول سچی ہے، کسی غفلت میں رہنا، محمد کی بیٹی کا مقدمہ یاد رکھنا۔ پھر کسی نے سوال کیا مولانا ہمیں بتائیں تو صحیح آپ بے بس کس وجہ سے ہوئے؟ رو کے کہتے ہیں جہاں جاتا ہوں کوئی کہتا ہے کہاں لکھا ہے شبیر کا ماتم، کوئی کہتا ہے کہاں لکھا ہے کہ بہنوں بیٹیوں کو بازاروں میں لے آؤ۔ پھر مبلغ اعظم فرمایا کبھی تو کوئی پوچھے کہاں لکھا ہے زینب کا اجڑنا، کبھی تو کوئی پوچھے کہاں لکھا ہے سکینہ کے در اترنا۔ ابتدائی مجلس سے میں جملہ مقتل کا شامل کر کے تیرا سلام کر رہا ہوں، زندگی میں ہر چیز میں غفلت کرنا، ولایت علی میں غفلت نہ کرنا، عزاداری شبیر میں غفلت نہ کرنا، حرمت سادات پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا۔ یہ 3 احساس بچانے کے لیے زینب کربلا میں آئی ہے۔ اگر کوئی بندہ سوال کرے نا حسین نے کربلا میں کیا بچایا، میں بتاؤں، کیونکہ کربلا کے بعد تیرا مولا سجاد لوگوں کے درمیان بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک بندے نے آ کے مولا سجاد کو دعوت دی تھی، مولا میرے گھر میں میرے بیٹے کی شادی ہے۔ سرکار سجاد نے فرمایا کربلا کے بعد ہمیں خوشیاں اچھی نہیں لگتی، اکبر کے زین چھوڑنے کے بعد ہم کسی کی خوشی میں شامل نہیں ہوتے۔ اتنا ہی وقت بچتا تھا جو ادا کر کے تیرا سلام کر رہا ہوں۔ پھر اس نے کہا مولا میرے گھر میں ذکر حسین ابن علی ہے، آپ تشریف لائیں گے؟ مولا وہاں بیٹھے جہاں آپ اور میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ اچانک مدینے کی گلی سے ایک غریب گزرا، اس نے صدا لگائی لوگوں میں غریب ہو جو شبیر کے دروازے کا ماتمی بیٹھا ہے۔ مولا سجاد نے اپنے گھر کی چھت چھوڑی، مولا مدینے کی گلی میں آئے۔ اس بندے خدا کے سامنے مولا سجاد نے ہاتھ باندھے، فرمایا ہماری گلی میں غربت کا اعلان تو نے کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں مولا میں نے سچ کہا، میرے 3 بیٹے ہیں، میری 4 بیٹیاں ہیں، مگر 3 دن سے میرے بیٹے بھی بھوکے ہیں، میری بیٹیاں بھی فاقے سے ہیں۔ مولا میں
واقعی بڑا غریب ہوں، یہی جملہ سن میں تیرا سلام کروں۔ مولا سجاد کہتے ہیں آج کے بعد اپنے آپ کو غریب نہ کہلوانا۔ یہ ہاتھ باندھ کے سر کہتا مالک مجھے بتا اگر میں غریب نہیں پھر غریب کون ہے؟ رو کے مولا سجاد کہتے ہیں وہ غریب تو میں ہوں جس کا 72 جنازہ تڑپ رہا تھا، نہ کوئی غسل دینے والا تھا، نہ کوئی قبر بنانے والا تھا، نہ کوئی جنازہ اٹھانے